ان کو پہنچایا۔ اسی طرح جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران اور US وار کے درمیان جو پیٹرول کی صورتحال تھی، اس میں بھی پنجاب نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور وفاق کو کی مدد کی، جہاں تمام صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پنجاب ایک دفعہ پھر اس پورے کرائسس میں سب سے زیادہ حصہ ڈال کر نمبر 1 پر رہا۔ اس دفعہ جو بجٹ تھا اس میں ایک فائنینشیل گرانٹ، جس کو فیڈرل گرانٹ پنجاب نے اور باقی صوبوں نے دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مشکل بجٹ تھا، مشکل اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب کی 2.5 سال کی اگر ترقی دیکھی جائے اور منصوبے دیکھے جائیں تو اس میں صوبے کے اندر بجٹ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میرے خیال میں ان کی صلاحیتوں نے اور جس کمال طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ اس وقت 752 بلین روپیز کے اوپر ہے، جو کہ ٹوٹل حجم جو ہے 5903.5 بلین کا پنجاب کا ٹوٹل فائنینشیل آؤٹلے ہے، اس کے اندر 752 جو ہے وہ ADP ہے، اور جس قسم کی باکمال صلاحیت سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہ صرف وفاق کو مضبوط کیا، وفاق کی مدد کی ان 3 ایریاز، جس کے اندر واٹر سیکیورٹی، ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس کی مد میں جو 546 بلین کی فیڈرل گرانٹ دی، تو میرے خیال میں اس امتحان میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سرخرو ہیں، اور پنجاب کا سب سے جو سارے پروونسز کا شیئر تھا اس میں فیڈریٹنگ یونٹس میں سب سے بڑھ کر پنجاب کا شیئر ہے، اور اسی طرح وفاق کو مضبوط کرنے میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو تاریخ یاد رکھے گی۔ یہ بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ کافی لوگوں نے اس کو بھی پروپیگنڈا کی نظر کرنے کی کوشش کی، یہ جو 546 کی فیڈرل گرانٹ ہے، یہ 13.35 کے اوپر FPR کی کو فریز کر کے جو صوبوں کے حصے میں آیا وہ آتا ہے، لیکن اسی وقت جب یہ پتہ چلا کہ یہ فیڈرل گرانٹ کا یہ تناسب ہوگا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر جو پنجاب کا اپنا اون سورس ریونیو جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر توجہ دی، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے، یہ آپ سب کے پاس میں نے کل ڈیجیٹل کاپی انفارمیشن منسٹر نے بھی شیئر کر دی تھی، اس کے اوپر میں بھی تفصیل میں آؤں گی، لیکن اس کے اوپر کام شروع ہوا اور یہ بہت ہی محنت کے ساتھ محکموں نے اس کے اوپر کام کیا، اور یہ پورا وہ برج کرتا ہے گیپ جو کہ آپ کا ڈیولپمنٹ میں گیپ آئے گا، جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے ان ایریاز میں۔ پھر سب سے جو کمال گورننس کی سائڈ پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پنجاب نے اپنے ایکسپینڈیچر کو ٹائٹ کیا، اپنے ایکسپینڈیچر کو بہت ہی کمال طریقے سے اسپینڈ کیا، اور جہاں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا کل حجم 5009.3 ہے، وہیں اگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مالی سال 26-27 میں جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 1962.9 ارب روپے ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے 2026.7 ارب روپے کی نسبت 3.2% کم ہے، اور یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے صوبے کو چلایا گیا، اور رائٹ سائزنگ کر جو ویکنٹ پوزیشن تھیں 1 لاکھ سے زائد ویکنٹ، جو کہ سالوں سال اور دہائیوں سے ویکنٹ پوزیشنز تھیں، ان کو ایبالش کیا گیا، محکموں کی رائٹ سائزنگ کی گئی جس کو سمارٹ سائزنگ بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے جو 752 ADP کا بجٹ ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا، اس کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ جو سوشل سیکٹر ہے، جو چیف منسٹر کا سب سے زیادہ پرائیورٹی ایریا ہے، اس پہ کسی قسم کا نہ کٹ لگا ہے اور نہ اس کا شیئر ٹوٹل ADP سے کم ہوا ہے، جس پہ میں آگے تفصیل میں بتاؤں گی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سطح کے اوپر جو 23-24 ہے اس میں تقریباً 3870 اسکیموں کو کیپ کیا گیا، ختم کیا گیا، جو 1990 کی دہائی سے اسکیمز چل رہی تھیں ان کو کلینز کیا گیا۔ خالی 23-24 کا جو 3870 اسکیموں کا فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ 915 بلین روپے تھا۔
اسی طرح 24-25 میں 6,348 اسکیمز کو بند کر کے 1,813 بلین روپے کا جو امپیکٹ ہے فائنینشیل، اور 25-26 میں 2,568 اسکیمز کو ختم کر کر 1,129 بلین جو ہے وہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہے. تو ٹوٹل اگر میں ابھی 2.5 سال کو ٹوٹل کروں تو 12,786 اسکیمز کو کیپ کیا گیا، ختم کیا گیا. وہ اسکیمز جو سالوں سال سے چلتی آ رہی تھیں اور اس کا تھرو فارورڈ، اس کا کیری فارورڈ جاری رہتا تھا، ایسکلیشن کی نظر ہوتا تھا، اس سب کو بھی ختم کر کے 3,857 بلین روپے کا فائنینشیل امپیکٹ یہ ٹوٹل بنتا ہے. اسی طرح جو اون سورس ریونیو کی اگر میں بات کروں تو جو پنجاب کے اندر ریونیو جنریٹنگ جو سورسز ہیں اس میں تقریباً پچھلے 2.5 سال کا اگر میں کہوں تو اون سورس ریونیو کے اندر 426 بلین 22-23 میں تھا، جو اس وقت 820 بلین 26-27 کے اندر 25-26 کے اندر جو ٹارگٹ ہے. تو 426 سے 820 بلین کا جو اون سورس ریونیو ہے اس کے اندر انکریز آیا ہے، اور یہ ایک با کمال طریقے سے زیرو ٹیکس ایکسٹرا لگانے کے بغیر، کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا پچھلے 2.5 سال میں. صرف جو ٹیکس بیس تھی اس کو بڑھایا گیا، اداروں کو ایکسپینڈ کیا گیا، اس کی گورننس کو بہتر کیا گیا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو بہتر کیا گیا، اس کے اندر لیکیجز کو بہتر کیا گیا. اور اس کی مثال میں آپ کو پنجاب ریونیو اتھارٹی کی دوں گی کہ جہاں ایف پی آر جو ہے وہ 12 سے 13% کے اوپر گرو کیا. اسی طرح اس ٹیکس بیس کو بڑھاتے ہوئے، گورننس کو بہتر کرتے ہوئے، پی آر اے کی آؤٹ ریچ کو بڑھاتے ہوئے 32% کے اوپر پی آر اے نے گرو کیا اس سال کے جو اہداف تھے اس کے مطابق. تو یہ 201 سے اس وقت پی آر اے جو ہے وہ 370 بلین کے اوپر ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات تھے جس کے اندر کام کرتے ہوئے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو بہتر بنا کر، ٹیکس بیس کو بہتر بنا کر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں یہ ٹارگٹس کو اچیو کیا گیا ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ پروونشل ٹیکس ریونیو کے اندر جو انکریز ہے وہ 200 بلین کا ہے جسٹ 3 سالوں کے اندر، اور 310 بلین سے 519 بلین کے اوپر اس وقت ہمارا ریونیو ہے. پی آر اے کا میں نے ذکر کر دیا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو ریونیو ہیں وہ بہت ہی مثالی تاریخی اس کے اندر گروتھ ہے، جو کہ 39 بلین سے 77 بلین کے اوپر اس وقت موجود ہیں. اور یہ بھی میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ پچھلے 2.5 سال میں جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے، ہائیسٹ ایلوکیشن اور اس کی ہائیسٹ جو یوٹیلائزیشن ہے اس کے ساتھ بھی پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ رہا. اور اس وقت اگر میں کہوں تو 1082 بلین جو ہے یوٹیلائزیشن پنجاب کی، جو 1240 کا اے ڈی پی تھا جو ریوائز ہو کے 1436 بلین پہ پہنچا. تو یہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، واٹر اینڈ سینیٹیشن، جو مثالی گاؤں ہیں، اور پی ڈی پی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اسی طرح شیئر رکھتے ہوئے کسی طرح بھی ان کو کٹ نہیں کیا گیا. سوشل سیکٹر کی اگر بات کریں تو 333 بلین کے ساتھ وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. اور اگر یہ آپ سلائڈس چلا دیں تو اس کے اوپر تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہر سیکٹر کے اندر کون کون سے سیکٹر ہیں. اور اگر خالی سوشل سیکٹر کی بات کریں تو ایجوکیشن، ہیلتھ، لوکل گورنمنٹ، واٹر اینڈ سینیٹیشن، سوشل پروٹیکشن، یوتھ اور ویمن کے ساتھ یہ سیکٹر جو ہے وہ 333.66 بلین پہ ہے، اور یہ ٹوٹل اے ڈی پی کا 44% اس کا شیئر بنتا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی پی، واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اوپر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام آج ہر شہر میں، ہر دیہات میں جو کرٹیکل ایریاز تھے 66 شہروں میں اس وقت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکس، ان کے پرائیورٹی ایریا کے ساتھ سیر فہرست ہے، اور اس کے اندر بھی کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی گئی. جو پنجاب کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ فلیگ شپ جو پروگرام ہے وہ ای موبلٹی کا پروگرام ہے، اور اس ای موبلٹی کے اندر جو 2000 بسوں کا اہداف ہے وہ ای موبلٹی جس میں پورے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر اور ڈسٹرکٹس کے اندر روٹس کو دیکھتے ہوئے، پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے یہ بسیں اس وقت
چل رہی ہیں. 600 بسیں آ چکی ہیں اور 2000 بسوں کا اہداف جو ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. اس کے اندر بھی کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہے اور یہ بسیں جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی. اپنا چھت اپنا گھر جو کہ عالمی شہرت اس وقت اختیار کر چکا ہے اور یہ دنیا کا ون آف دا لارجسٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے. عید الاضحیٰ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جس کمال طریقے سے ستھرا پنجاب کی ٹیم نے, جو ہمارے منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ایک کمال کام کیا ہے. اور اس وقت پورے پنجاب میں تقریباً 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ مامور ہیں پورے پنجاب کے اندر دیہاتوں اور شہروں کے اندر صفائی کے لیے. اور اس میں اب ہم سیکنڈ سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں جو ویسٹ ٹو ویلیو کی سٹیج ہے, جس کے اندر ویسٹ ٹو ویلیو, ویسٹ ٹو انرجی جس کو کہتے ہیں, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ اس سال اس کو بھی اس سٹیج کو مکمل کریں گے. جو اپنا چھت اپنا گھر پروگرام ہے وہ بھی ابھی باکو میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو لے کر گئی تھیں اور پوری دنیا سے جو ایکسپرٹس تھے, پوری دنیا سے جو ہاؤسنگ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ کے ماہرین ہیں ان کی وہاں فوکس رہا. اور اس وقت ہم تقریباً 1,60,000 جو قرضے ہیں وہ دے چکے ہیں. 1.25 لوگوں کے گھر مکمل ہو چکے ہیں اور 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے گھروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور یہ ٹارگٹ بھی تقریباً ہر سال 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ہاؤسنگ کی ٹیم کو دیا ہے. اس بجٹ کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ جو جہاں پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن کا پروگرام ہے جو 1.9 ٹریلین روپیز کے اوپر مبنی ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا پہلا اور منفرد پروگرام ہے. سب سے بڑا اکنامک ٹرانسفارمیشن کا تاریخی پروگرام ہے. اس کے اندر 928 بلین جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا شیئر ہے 3 سالوں پر. اور اس میں نہ صرف جو انیبلرز جو کہ صنعتی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, 6 سیکٹرز کے اندر اس پیوٹ پروگرام کو شامل کیا گیا ہے, جس کے اندر انڈسٹری ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ایگریکلچر, لائف سٹاک, اسکل ڈیولپمنٹ, ڈیسٹینیشن جس کو اکانومی جس کو ٹورزم کہتے ہیں, اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ جو پلان ہے وہ بنایا گیا ہے. ڈیجیٹل اکانومی اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ صنعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ فائنینسنگ کا تھا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5% کے اوپر میڈیم اور لارج اسکیل اور اسمال میڈیم اسکیل جو انڈسٹری ہے اس کو 300 بلین روپیز کی فائنینسنگ کر کے 5% کے اوپر اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے. اور یہ اس میں ورکنگ کیپٹل ہے, اس میں جو ساتھ لیز پالیسی ہے لینڈ کی اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا برج ہے, جو ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ان تمام ایریاز کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. لینڈ لیز پالیسی جو ہے وہ 50 سال کے لیے ایک لینڈ لیز پالیسی, جتنے صنعتی زونز ہیں پنجاب کے اس کے اندر 50 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ جو قرضے ہیں, جو اماؤنٹ ہے وہ دی جائے گی پر ایکڑ, 50,000 سے 2 لاکھ پر ایکڑ پہ. اور یہ ایک دوبارہ ٹرانسفارمیشنل اور ہسٹورک لینڈ لیز کا ایک پورا منصوبہ ہے, جہاں صنعت کاری پرووائڈ کی جائے گی, وہاں زمین بھی پرووائڈ کی جائے گی. اور جو سرکاری صنعتی زونز کے علاوہ جو سرکاری زمین ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک پوری جو لینڈ لیز پالیسی ہے اس کو مکمل کر کے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کے اندر موجود ہے. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا کہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہ ہو ڈیولپمنٹ پنجاب کی, اس سے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ایگریکلچر جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی پرائرٹی ایریا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں 70 بلین روپے صرف ای میکنائزیشن اور ایگری میکنائزیشن کے اندر انویسٹ کیے گئے. اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ایگریکلچر ای میکنائزیشن کا حجم ہے. 300 بلین انٹرسٹ فری لون کسانوں کو دیے گئے. اور پچھلے 2 سال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ اسکیل کے اوپر قرضہ نہ دیں, پہلے پائلٹ کر لیں, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مجھے اپنے پنجاب کے کسانوں کے اوپر یقین ہے. اور کسانوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو یہ کاوش تھی کسان کارڈ کی, اس میں 99% ریکوری ہے.
جو 300 بلین کا انٹرسٹ فری لون دیا گیا اس کے اندر جو ریکوری ہے وہ 99% ہے، ہائیسٹ ایور ریکوری آف اینی لون پروگرام الحمدللہ۔ اسی طرح 31,000 ٹریکٹرز 2 سال میں دیے گئے، اور اگر میں پچھلے 20 سالوں میں دیکھوں جو اسکیم میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ہی شروع کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی شروع کی، ان 20 سالوں میں 10,000 ٹریکٹر دیے گئے، اور پچھلے 2 سالوں میں 31,000 ٹریکٹرز کسانوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیے۔ ٹوٹل جو حجم ہے اس وقت لائف سٹاک اور ایگریکلچر کا، جس میں لائف سٹاک کارڈ ہے 45,000 فارمرز کو لائف سٹاک کارڈ دیے گئے۔ اس میں اس سال جو سب سے کمال چیز ہے وہ ڈسپینسریز ہیں، موبائل ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز ہیں لائف سٹاک کے، جو اس سال قائم کیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایگریکلچر مال، ایگری مال جس کو کہتے ہیں، جہاں ایک چھت کے نیچے تمام انپوٹس، مشینری اور ٹیکنیکل اسسٹنس اور ریسرچ جہاں فارمرز کو دی جاتی ہے، اسی طرح لائف سٹاک کی جتنی فیسیلیٹیشن ہے وہ ان ہاسپٹلز اور ان موبائل ڈسپینسریز اور اس میں انویسٹ کیا گیا ہے، اور ایگری مالز بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اسی طرح جو 9 ڈیزیزز کی فری کمپارٹمنٹس ہیں، یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر کے لائف سٹاک کی زونز بنائے جائیں، تو اس کو پہلی دفعہ 9 ڈیزیزز کی کمپارٹمنٹس، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسپورٹ کی سرٹیفیکیشن ہے وہ بھی انشور ہوتی ہے، تاکہ پنجاب سے جو میٹ ہے اور ڈفرینٹ جو لائیو اینیملز کی ایکسپورٹ ہے اس کو یہ انشور کرے گا، اور اس پہ بھی بھرپور طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے، اور اس اسکیم کو ایڈ بھی کیا گیا ہے۔ تو ٹوٹل 116 بلین کے ساتھ ایگریکلچر اور لائف سٹاک جو ہے اس کا حجم ہے اس بجٹ کے اندر۔ اور اسی طرح پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکوا کلچر، جس کو بلو اکانومی کہتے ہیں، شرمپ فارمنگ کے اوپر کام ہوا، اور پچھلے سال تقریباً 35 ارب اور اس سال 60 ارب پیوٹ کے اندر بھی، جو کہ پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی ٹرانسفارمیشن کا منصوبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں شرمپس اور فشریز کی مد میں یہ پیسے رکھے گئے ہیں۔ پہلی دفعہ شرمپ فارمنگ کو پنجاب میں متعارف کرایا گیا ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 5500 ایکڑ کے اوپر شرمپ فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس جولائی کے اندر مکمل ہو جائیں گے، اور وہ منصوبہ بھی جو فارمرز ہیں ایکوا کلچر کے، ان کے ساتھ مل کر، لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری فل جو پروڈکشن چین ہے، جو ویلیو ایڈیشن چین ہے شرمپ فارمنگ کی، وہ اس کے اندر اس منصوبے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو ٹرانسپورٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کر چکی ہوں، اس میں اس دفعہ ای ٹرانسپورٹ کو، الیکٹرک وہیکل کو، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پیٹرول وہیکلز کے اوپر پابندی ہے، اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ای وہیکلز اور ہائیبرڈ کی پروکیورمنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح 1100 بسز 95 بلین روپیز کے ساتھ، جس میں سے 612 بسیں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اس وقت چل رہی ہیں، اور جو چارجنگ ڈیپوز تھے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا منفرد ایریا تھا جس میں پہلے کبھی کام نہیں ہوا، تو پورا جو چارجنگ کا انفراسٹرکچر تھا، اس کا پورا ایکو سسٹم تھا، وہ کمپلیٹلی ایبسنٹ تھا، اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس پورے ویژن کے مطابق جو ای موبلٹی کا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے اس وقت گجرانوالہ میٹرو اور فیصل آباد میٹرو کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو 62 بلین گجرانوالہ میں اور 80 بلین جو ہے فیصل آباد میں میٹرو کی انویسٹمنٹ رکھی گئی ہے۔ 5.4 بلین کے ساتھ 1100 ای ٹیکسیز کا منصوبہ جو ہے وہ اس دفعہ متعارف کرایا جائے گا۔ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کل کافی اس بات پہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ لاہور کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہے، تو جتنے اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بالکل پہلی دفعہ بغیر کسی تقسیم کے کہ ساؤتھ پنجاب کیا ہے، سینٹرل پنجاب کیا ہے اور نارتھ پنجاب کیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بارہا یہ بات بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے لیے ایک پنجاب ہے، اور اگر بسیں آئیں گی ستھرا پنجاب ہوگا، پی ڈی پی ہوگا، یا کچے کا آپریشن جو ایک تاریخی آپریشن ہوا پنجاب کے اندر، پہلے ملٹری آپریشنز بھی ہوتے تھے، پولیس کے آپریشن بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہاں نو گو ایریاز بن جاتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کے اندر کچے کے ایریا میں نہ صرف ایک آپریشن ہوا جس نے وہاں کی لا اینڈ آرڈر اور وہاں جتنے ایکسٹریمزم اور ٹیررسٹ عناصر تھے ان کو ختم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
جو ایک ترقی کا گیپ تھا اس کو کچے کے علاقے میں مکمل کیا گیا، اور تقریباً 55 ارب کا یہ پورا منصوبہ ہے، جس میں اس وقت جو ایلوکیشنز ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ پرووائڈ کی گئی ہیں 6 بلین کے ساتھ، اور ایک الگ 5 بلین کا بلاک ہے جو صرف کچا کے ایریا میں ہے۔ باقی جو جتنے پروجیکٹس ہیں پنجاب کے وہ یکساں طور پر تمام پورے صوبے کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک تفریق کی لائن کھینچنے کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے اعداد و شمار ہیں تقریباً 28 سے 30% ساؤتھ پنجاب کا اس جو بجٹ ہے اے ڈی پی ہے اس کا شیئر بنتا ہے، اور وہ بھی تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے بڑا جو منصوبہ 100 بلین کے ساتھ، کیونکہ پنجاب کی اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان ہے، اور اس میں سب جو نوجوانوں کے لیے اس بجٹ کے اندر جگہ رکھی گئی ہے۔ پہلی دفعہ 100 بلین کے منصوبے کے ساتھ یوتھ پروگرام جو ہے اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز، جس میں لائف سٹاک، ایگریکلچر، اسکل ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ٹیگنگ کر کے نیکسٹ پلیز، یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر ٹرانسپورٹ کے اندر ہائر ایجوکیشن، انڈسٹری، اسپورٹس، انفارمیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، لائف اسٹاک، ٹورزم، ویمن ڈیولپمنٹ، ایمرجنسی سروسز، اس سب میں یوتھ کی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کو متعارف کرایا گیا ہے اور یوتھ کو مین اسٹریم کیا گیا ہے۔ اسموگ جو کہ آپ سب کو معلوم ہے، ایئر کوالٹی پورے پنجاب میں جس طرح اس کے اوپر کام ہوا، کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر کام ہوا، اور اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسموگ میں پہلے ہمیشہ 3 مہینوں میں اس کی مینجمنٹ ہوتی تھی کہ آپ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس بند کر دیں، اسکول بند کر دیں، منجمد کر دیں پورے کارروائی کو لاہور کی، اور ہمیں صرف لاہور پہ فوکس تھا، لیکن جب ہم نے یہ ٹیکنیکلی کام شروع کیا، سائنٹیفکلی کام شروع کیا، تو 10 ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں پورے پنجاب کے اندر، جہاں اب اللہ کا شکر ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس 1000 لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سیکٹورل اسکواڈ، نہ صرف انوائرمنٹ کی مد میں اس کو دیکھا گیا بلکہ ایگریکلچر، انڈسٹری، اس وقت 9000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں، اور اس کی لائیو فیڈ جو ہے وہ پنجاب کا پہلا کلائمیٹ واچ جو ڈیش بورڈ ہے جو سیف سٹی کے تناظر پہ بنایا گیا ہے وہاں اس کی فیڈ آتی ہے۔ اسی طرح جو بھٹے تھے انڈسٹری کے 12000 سے زائد بھٹوں کے اوپر QR کوڈ لگ کے ان کی لائیو مانیٹرنگ شامل ہے۔ اسی طرح فیٹ میلٹنگ یونٹس ہیں، انڈسٹریل یونٹس ہیں، ان تمام کی کمپلائنس انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو ہے وہ اپنی اسکواڈس کے ذریعے کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ڈیٹا ہے وہ پنجاب کی جو ایپ ہے ایئر کوالٹی کی AQI کی، اس کے اوپر موجود ہے۔ تو ایک پورا سائنٹیفک ٹیکنالوجی ڈیٹا ڈریون جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر تقریباً 479 بلین کی کلائمیٹ ٹیگنگ ہے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، اور اس میں بھی پہلی دفعہ سیکٹورل جو ڈیوائیڈ ہے وہ کر کے کلائمیٹ ایلوکیشنز کی گئی ہیں، سوشل سیکٹر کے اندر، سروس سیکٹر کے اندر، پروڈکشن جو کہ ابھی میں نے ایگریکلچر کی بات کی جو ای میکنائزیشن کا پروگرام ہے، اسی طرح انفراسٹرکچر، گورننس، لا اینڈ آرڈر اینڈ کلائمیٹ چینج۔ جو روڈ اینڈ انفراسٹرکچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں صہیب بھرت صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، کمال طریقے سے کام ہوا، تقریباً 1 ٹریلین کی سیونگ کی گئی، جو ای ٹینڈرنگ کا ان کا انیشیٹو تھا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے اوپر، اور اس میں 30,000 کلومیٹر کی جو روڈز ہیں وہ اس وقت تک مکمل ہو چکی ہیں، اور جو ریہیبلیٹیشن کا رورل پروگرام ہے اس میں تقریباً 11,000 کلومیٹر روڈ جو ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں۔ اور اگلا جو ان کو اہداف دیا ہے، جو رورل روڈز ہیں جو دیہاتوں کو آپس میں ملاتی ہیں، وہ سب سے بڑا پروگرام ہے چیف منسٹر پنجاب کا اس سال کا، جو کہ تقریباً 60 ارب روپے کے ساتھ اس کو پر بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ ہمارے پہ یہ تنقید ہوتی تھی کہ مسلم لیگ نون آتی ہے تو سڑکیں بناتی ہے، مسلم لیگ نون آتی ہے تو بالکل سڑکیں بناتی ہے، کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ دیہاتوں کو شہروں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، شہروں کو دوسرے پروونسز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، اور جو پورا انفراسٹرکچر کا جال ہے میس ٹرانزٹ کا، اس کو انشور کیا گیا ہے، اور یہ تمام وہ انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، اور اس میں
ایک اور جو بہت بڑا فوکس ہے روڈ سٹرکچر میں اور باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ کیٹیگورک ہدایت ہے ٹو آل دا ڈپارٹمنٹس کہ وہ اس میں لیڈ اس وقت انفراسٹرکچر کا ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے، اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ادارہ پی فیس جو ہے وہ بہت کمال طریقے سے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی معاونت کر رہا ہے تمام باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ۔ ٹورزم جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ رہا پچھلے 1.5 سال کا پنجاب کا، اور تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا، ایک بکھرا ہوا ڈپارٹمنٹ، بکھرا ہوا سبجیکٹ، اس کو کنسولیڈیٹ کر کے پنجاب ٹورزم اتھارٹی بنائی گئی، پنجاب میگنیفیسنٹ ایپ بنائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹورزم ہے اس میں تقریباً 170 سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور تقریباً 96 سائٹس کے اوپر جس میں ریلیجس ٹورزم، آرکیولوجی، میوزیمز، ٹی ڈی سی پی اور لہر کا پروجیکٹ پنجاب میں لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں، والٹ سٹی کے اندر بڑا کمال کام ہو رہا ہے، بھیرا ہیریٹیج سٹی ڈکلیئر کیا گیا، اس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، ٹیکسلا کی ہیریٹیج سٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور راولپنڈی میں والٹ سٹی جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے جو اندرون راولپنڈی۔ تو ٹورزم ایک اور ایریا جس میں پوٹینشیل بھی ہے، اربوں کا پوٹینشیل، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی، ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ وہ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جس پہ چیف منسٹر کا بالکل یہ زیرو ٹالرنس تھی کہ کسی قسم کی جو ٹوٹل بجٹ شیئر ہے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کا وہ کسی طرح بھی کٹوتی نہ کی جائے، اور انہی کی ڈائریکشن کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ چاہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہو جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں ہاسپٹلس کا جال بچھایا گیا، کیتھ لیبس کا جال بچھایا گیا، اور جہاں جہاں جو مسنگ فیسلٹی تھی میڈیکل کی اس کو ڈالا گیا۔ اسی طرح جو پاپولیشن پرائمری ہیلتھ ہے اس کے اندر ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے جو بی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سیز ہیں، ان کو نہ صرف ریویمپ کیا گیا، نہ رینوویٹ کیا گیا، بلکہ ان کو آؤٹ سورس کیا گیا، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے جو اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ 2000 سے زائد جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور آر ایچ سیز ہیں وہ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں۔ پنجاب کا پہلا اسٹروک پروگرام جو ہے، اس سے پہلے کیتھ لیبس تھیں، کارڈیولوجی اسٹروک پروگرامز تھے، کارڈیولوجی کے پروگرامز تھے جو پورے پنجاب کے اندر جس کو کمپلیٹ کیا گیا، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایک یونیک منفرد اسٹروک پروگرام پورے پنجاب میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور وہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں کلسٹرز کی صورت میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو آپ نے خود دیکھا میڈیکل ہیلتھ کے اندر میڈیکل سٹی کا قیام، نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے بعد جو کہ 900 سے زائد بیڈڈ ہاسپٹل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جون میں وہ انوگریشن کے لیے تیار ہے، جو اس کا پہلا فیز تھا مکمل ٹائم لائنز کے ساتھ اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس دفعہ بھی 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کی کمپلیشن، جو ایک دوسرے سال کا فیز ہے اور پھر تیسرے سال کا فیز ہے۔ اسی طرح سرگودا کارڈیولوجی مکمل ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے انوگریٹ بھی کریں گی۔ اور میڈیکل جو سٹی ہے، کیونکہ 14 مسنگ ہیلتھ فیسلٹیز تھیں جو پورے پاکستان میں جس کا علاج نہیں ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان کو میپ کیا گیا، اور 7 نیو ہاسپٹلز شامل کیے گئے جن کے تمام PC1 جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ تقریباً 160 ارب روپے کی لاگت سے یہ میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جو منصوبہ ہے وہ مکمل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ تمام اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز پہ کام ہو رہا ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ میڈیکل سٹی کو مکمل کیا جائے، اور اس کے اندر بھی بہت ہی چیف منسٹر کا فوکس ہے، اور اگر یہ میڈیکل سٹی انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق بن گئی تو یہ پاکستان کی پہلی میڈیکل سٹی ہوگی۔ اسی طرح جہاں رائٹ سائزنگ کی گئی، سمارٹ سائزنگ کی گئی، وہاں ایسی اتھارٹیز بنائی گئیں۔ 8ویں ترمیم کے بعد ایک نامکمل سا ایک ٹاسک تھا جو ادارے تو ڈیوالو کر دیے، لیکن اداروں کو کبھی بھی مستحکم کرنے کے لیے ان کی پراپر ادارہ سازی نہیں کی گئی، اور اسی لیے جو ادارے ہیں وہ اسٹرگل بھی کرتے رہے۔ تو پبلک پہلا جو ہم نے ادارہ آتے ہی بنایا اور جس کے قانون میں تبدیلی کی گئی، جو ایک پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی موجود تھی، اس کو کمپلیٹ طور پر ریسٹرکچر کیا گیا، ریفارم کیا گیا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح
पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसके नताइज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पंजाब एक्वा कल्चर अथॉरिटी बनाई गई कि पूरे पंजाब की मैपिंग हुई और उस अथॉरिटी के अंदर अब ये तमाम जो मंसूबे हैं वो इस वक्त जारी हैं। और एक एनहांसिंग डिलीवरी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी का एज का यूनिट बनाया गया, जो कि नवंबर 2025 में जिसका क़याम हुआ, और वो भी तमाम जो एफिशिएंसी है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, उसके ऊपर वो अदारा इस वक्त काम कर रहा है। पंजाब की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम जो है वो हिस्टोरिक अमल है, और वो 2025-26 में ऑपरेशनल भी हो चुका है, और लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस जो है वो SECP उसको दे चुका है, और सबसे फास्टेस्ट SECP का ये लाइसेंस है जो कि पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिला है। उसके साथ साथ पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का जो क़याम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको PFAS कहा जाता है। ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। पहले बहुत से पैसे खर्च करने पड़ते थे कंसल्टेंसीज़ के लिए, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज और एडवाइजरी गवर्नमेंट लेती थी। अब एक ये इन हाउस अदारा है जो कि 25-26 में फ़ाल हो चुका है, और एक ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन की शक्ल में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहा है। इसी तरह पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी का क़याम है। ये भी एक अदारा इंश्योरेंस कंपनी पे काम करता है, और पंजाब के अंदर जो पब्लिक सेक्टर रिस्क मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल रेजिलियंस को मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए प्रोविंशियल एसेट्स जो पंजाब के हैं उस पे और उसकी जो कवरेज है उनकी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम को इंश्योर करने के लिए ये अदारा काम कर रहा है। इसी तरह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गेटवे, बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो कि अभी पिवट में भी मैंने जिसका जिक्र किया, और जो इंटरनेशनल अभी चीफ मिनिस्टर का आज़रबाईजान का विज़िट है, चाइना का विज़िट है, तो पंजाब के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट था कोई एक ऐसा अदारा कि जो कि इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट करे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। तो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गेटवे ऑफ पंजाब जो है उसको इंश्योर किया गया है, जिसके अंदर ये तमाम जो इंटरफेस है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों के साथ उसको इंश्योर किया गया है। तो ये वो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तमाम जो अदारे हैं उनको कायम इसीलिए किया गया है कि जितनी से जितनी गवर्नेंस की और गवर्नमेंट की वर्किंग को ट्रांसपेरेंट किया जाए, उसकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। जो मरियम की दस्तक प्रोग्राम है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 21 सर्विसेज में वो ऑनलाइन जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये हमने पहले साल आते ही इसको इंश्योर कर दिया था। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कमाल काम जो है वो इस वक्त किया गया है, और चीफ मिनिस्टर का 2 लाख का टारगेट है, जो कि स्किल हुनरमंद डोमेस्टिक मैपिंग भी की गई है, इंटरनेशनल मैपिंग भी की गई है, और वो तकरीबन 70 अरब रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। 2 लाख नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो हदफ है वो इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट को दिया गया, और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी जो अदारा है वो नया बनाया गया ताकि सारा कुछ उसमें कंसोलिडेट हो सके। तो ये इतना कुछ, अभी मैं बहुत से चीज़ें एजुकेशन की, हिस्टोरिक इनरोलमेंट, मिसिंग फैसिलिटी के ऊपर काम, तमाम स्कूलों की मैपिंग मुकम्मल, और इस वक्त तकरीबन 30,000 जो स्कूल्स हैं उसके स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटी के ऊपर काम किया जा रहा है। 12,000 से ज़ायद एडिशनल क्लासरूम्स ऐड किए गए हैं। तकरीबन 50 लाख से 60 लाख इनरोलमेंट बढ़ी है सिर्फ इन मिसिंग फैसिलिटीज़ और जो एडिशनल क्लासरूम्स हैं उनको ऐड करने के साथ और फिर एक पूरे स्कूल की सतह पर वज़ीर आला का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है कि जहां बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दी जाए, उसके साथ साथ ही स्किल की एजुकेशन जो है उसको पहली दफ़ा पंजाब में इंश्योर किया जा रहा है कि अक्रॉस स्कूल्स जो हैं वो काम किया जाए। इसी तरह यूथ के ऊपर और स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कमाल काम है। यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स ग्राउंड को इंश्योर किया जा रहा है और जितने स्कूल्स हैं उनके ग्राउंड्स को शाम को स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करने की जो चीफ मिनिस्टर का एक डायरेक्शन था वो भी इम्प्लीमेंट इस साल होना शुरू हो जाएगी। तो ये डेवलपमेंट साइड और जो फाइनेंशियल साइड है उस पे एक मुकम्मल आपको जितना भी ज़्यादा इस पे बात की जाए वो कम है, लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं चीफ मिनिस्टर के और जो सोशल सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो पिवट है उसके ऊपर एक तफसीली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तमाम सेक्टोरल जो एलोकेशंस हैं पिवट के अंदर और तमाम वैल्यू एडिशंस इन 6 सेक्टर्स के अंदर इंश्योर की गई हैं, जिसमें फाइनेंसिंग स्कीम्स भी शामिल हैं, कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन भी शामिल है। उसके ऊपर हम एक अलग इंडस्ट्री के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि आपको एक पूरा रोड मैप उसके बारे में बताया जा सके कि कहाँ कहाँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, जो कि एक बहुत बड़ा फोकस चीफ मिनिस्टर का ओन सोर्स रेवेन्यू है, उसको मैंने टच नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो बेहतर तरीके से आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत इस पर काम किया है, इनको टारगेट भी दिए गए हैं और उन टारगेट्स के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों के में ये चीज़ें शामिल हैं और जो अहदाफ इनको दिया है वो ये आपको उसकी तफसील का जो सेक्शन है वो ज़रूर आप उनसे सुने, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे। हाँ जी।